ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس مرتبہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جب رمضان المبارک آئے تو ہم بھی یہاں پر موجود نہ ہوں۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو بہت اہمیت کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی حیثیت ایسی ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام سال کا دل ہے، دل۔ جیسے انسان کے سارے جسم میں سب سے اہم چیز اس کا دل ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو جسمانی طور پر بھی انسان صحیح زندگی گزارتا ہے، جسمانی طور پر بھی انسان صحیح زندگی گزارتا ہے اور روحانی طور پر بھی صحیح زندگی گزارتا ہے۔ اگر دل کے اندر یقین صحیح ہے، اگر دل کے اندر یقین صحیح ہے، غلط یقین دل کے اندر نہیں ہے، تو انسان کی یعنی یقین کے بقدر عمل کرتا ہے۔ انسان علم کے بقدر علم عمل نہیں کرتا بلکہ یقین کے بقدر عمل کرتا ہے۔ اگر اس کو اعمال کا یقین ہے تو مال کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ اگر اعمال کا یقین ہے تو مال کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ وہ لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے دلوں کے اندر مال کا یقین ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے، انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ اسی لیے دنیا میں تشریف لاتے تھے کہ لوگوں کا یقین درست کرے، مال سے اعمال کی طرف لوگوں کا ذہن بدلیں، مال کا یقین ختم کریں لوگوں کے دلوں سے اور اعمال کا یقین بٹھائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں مال کا یقین نہیں تھا، مال کو وہ سمجھتے کچھ نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ کے نزدیک سونا اور مٹی، بلکہ حضرت علی کا قول ہے کہ وہ مٹی جو تم بیت الخلاء میں جب جاتے ہو تو وہ مٹی جو تمہارے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس مٹی یعنی وہ کتنی بری مٹی ہوتی ہے، اس کے بقدر بھی صحابہ کے دلوں میں سونے چاندی کا یقین نہیں تھا، اس کے بقدر بھی حیثیت نہیں تھی۔ مال کی، سونے چاندی کی، ہیرے جواہرات کی، دنیا کے چیزوں کی صحابہ کے دلوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ ہاں، اعمال کی اہمیت تھی، نماز کی اہمیت تھی، ذکر کی اہمیت تھی۔ تو یقین درست ہو گیا اگر انسان کے دل کا مال سے ہٹ کر اعمال پر یقین آ گیا تو یہ انسان کی زندگی کی خوشبختی کی علامت ہے۔ خوشبختی کی علامت ہے یہ انسان کی۔ تو ہم اپنا یقین درست کریں، ہم اپنا یقین درست کریں، مال پر یقین نہ رکھیں، اعمال پر یقین رکھیں۔ اور دنیا جو ہے وہ بہت مختصر ہے۔ صحابہ کی جو نظر تھی وہ آخرت پر تھی۔
صحابہ کی نظر آخرت پر تھی، دنیا پر نہیں تھی، دنیا پر نہیں تھی ان کی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نظر آخرت پر تھی، دنیا پر نہیں تھی. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رمضان کیسے گزارتے تھے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اور اپنی امت کو رمضان المبارک کے بارے میں کیا ہدایات عطا فرمائی تھیں، کیا باتیں ارشاد فرمائی تھیں؟ تو فضائل رمضان سے کوشش کریں، رمضان المبارک کے جو دن باقی بچ گئے ہیں ان کے اندر یہ فضائل رمضان کی تعلیم کریں اپنے گھروں کے اندر. 5 منٹ کے لیے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل بیان کریں تاکہ بچوں کے دلوں میں رمضان المبارک کی اہمیت پیدا ہو. رمضان المبارک کا جو باقی وقت بچ گیا ہے وہ ضائع نہ ہو. اگر کسی کا رمضان ٹھیک گزرا، کسی نے رمضان میں اعمال کا اہتمام کیا، کسی نے رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو وہ آدمی سارا سال گناہوں سے بچتا رہے گا. ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گناہوں سے، زبان سے گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ بہتان نہ لگائیں. ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنے کان کی حفاظت کریں، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں. ہم اپنے کانوں سے گانا بجانا نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، وہ باتیں جن سے منع کیا گیا ہے ہم اپنے کانوں کی ان باتوں سے حفاظت فرمائیں. کوشش کریں اپنے کانوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں، اور کوشش کریں جو باقی وقت بچ گیا ہے، عشرہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ بہت احتیاط کے ساتھ گزر جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں محروم رہ گیا، یہ آدمی حقیقت میں محروم رہنے والا ہے، انتہائی محروم ہے، انتہائی بدقسمت ہے جو رمضان میں محروم رہ جائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ سے اپنا تعلق نہ قائم کر سکے. تو کوشش کریں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ فضائل کی تعلیم، فضائل اعمال، فضائل رمضان کی تعلیم کروائیں اپنے گھروں میں، حلقہ لگائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے کے بارے میں، تراویح کے بارے میں بتائیں. جو دن باقی بچ گئے ہیں، آخری عشرہ ہے، اس کو بہت احتیاط کے ساتھ گزاریں. اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے شیطانوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی باقی 7-8 دن، ایک ہفتے کی بات ہے، ایک عشرے کی بات ہے، ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے ٹی وی نہیں دیکھنا، ہم نے گانے نہیں سننے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. فضائل رمضان کی آخری حدیث ہے، وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ لوگ کوشش کریں اس کو اپنے طور پر بھی بار بار پڑھیں. ایک مرتبہ پڑھا ہوا پھر پڑھیں، بار بار سنیں، بار بار پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، جیسے ہم اپنے گھروں کو خوشبودار بناتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے اندر کوئی ایئر فریشر لگاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر خوشبو لگاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں کوئی آدمی آئے تو خوش ہو. ہم اپنے آپ کو نہا دھو کر تیار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خوشبوئیں لگاتے ہیں تاکہ ہمارے سے کوئی آدمی ملے تو خوش ہو. اللہ رب العزت جنت کو تیار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، روزے داروں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جنت کو. اور شروع سال سے آخر سال تک 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحج تک پورا سال رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات، چاند رات، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے،
عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، مثیرہ، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، دروازوں کے جو کنڈے اور حلقے ہیں وہ بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اور جنت کی بیویاں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، جنت کا نظام رضوان کے پاس ہے، وہ آدمی، وہ فرشتہ جو جنت کا نظام سنبھالتا ہے اس کو رضوان کہا جاتا ہے۔ اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، جنت میں خوشیاں منانی شروع ہو گئیں، جنت کے اندر ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں۔ پوچھا جا رہا ہے یہ کون سی رات ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے، یعنی جس کے پاس جنت کا نظام ہے، اس سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو جہنم کا داروغہ اور تھانے دار ہے، جس کے پاس جہنم کا نظام ہے، اس سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ سرکش شیاطین، ایک شیاطین وہ ہیں جو بہت زیادہ سرکشی کرتے ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ عام جو شیاطین ہیں، چھوٹے موٹے شیاطین ہیں، وہ یہاں حدیث میں مذکور نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو شیاطین جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، جو عام چھوٹے موٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو سرکش شیاطین کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، اور کن کے لیے قید کیا جاتا ہے؟ روزہ داروں کے لیے، وہ لوگ جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کے روزوں کو خراب نہ کریں، اور وہ احتیاط سے اور بہت آرام سے اور بہت سکون سے اور بہت آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزے رکھ سکیں۔ اور جو روزے دار نہیں ہیں، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے رمضان کا احترام ہی نہیں کیا، ان کے لیے جو ان کے سرکش شیاطین ہیں وہ قید نہیں ہوتے۔ صرف وہ شیاطین جو روزے داروں کو خراب کرتے ہیں، جو روزے داروں کے اوپر مسلط ہیں شیاطین، وہ قید ہو جاتے ہیں۔ جو روزے دار نہیں ہیں ان کے شیاطین کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جی شیطان تو بندھا ہوا ہے، پھر گناہ کیسے ہو گیا؟ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ان کے شیاطین، ان کے لیے شیاطین قید نہیں ہیں۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی، اول تو روزے داروں سے گناہ ہوتے نہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑا بہت گناہ ہوتا ہے تو وہ ان شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے جو سرکش نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ فرشتہ ہوگا، کہ 3 مرتبہ آواز دے کے کہہ
3 مرتبہ آواز لگا، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، فأعطیہ، کہ ہم اس کو عطا کر دیں. ہے کوئی مانگنے والا؟ رمضان المبارک میں 3 مرتبہ آواز لگتی ہے، رات میں، ہر راتوں میں آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا، اس کو جو وہ مانگے اس کو وہ مل جائے. اور ہم وہاں پہ سوئے پڑے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ سحری کھا کے سو جاتے ہیں، رات کو ہی تراویح پڑھ کے 11-12 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور تہجد کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، اکثر نوجوان. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ساری رات کھیلتے رہتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. بھائی جاگنا صرف کوئی کام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لیے جاگنا ہے اگر جاگنا ہے تو. اور اللہ تعالیٰ کیا منادی آواز لگا رہا ہے کہ ہے سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، اور ہم کھیل رہے ہیں، ہم لہو و لعب میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. حل من مستغفر، ہے کوئی توبہ کرنے والا، فاغفر لہو، میں اس کو معاف کر دوں. 3 مرتبہ آواز لگائی جاتی ہے کوئی توبہ کرنے والا. حل من تائب، حل من مستغفر، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. ہاں مغفرت چاہنے والا کوئی ہو، ہم اس کی مغفرت کر دیں. تو رمضان المبارک کی یہ جو کچھ راتیں باقی بچی ہوئی ہیں، اس میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، اور خاص طور پر مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور پھر آواز لگتی ہے، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں. آخری روزے والا دن بڑا قیمتی دن ہے. اور جس رات شب قدر ہوتی ہے، تاک راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ہو سکتی ہے 21، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. ان راتوں میں 2 راتیں بہت اہم ہیں، ایک 27ویں رات اور ایک 29ویں رات. اس میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. ان راتوں میں کوشش کریں کوئی گناہ نہ ہو. ان راتوں میں کوشش کریں اور کچھ نہیں تو عشاء کی نماز وقت پر پڑھیں، تراویح پوری پڑھیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ لیں. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تھوڑا سا تہجد پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تھوڑا سا صدقہ کر دیں ان راتوں میں، 10 روپے، 100 روپے، جتنی توفیق ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کچھ صدقہ کر دیں. کسی غریب کو کچھ دے دیں، غریبوں پر خرچ کر دیں، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیں. تو ان راتوں کو جو شب قدر کی راتیں ہیں جن میں شب قدر ہو سکتی ہیں، ان راتوں کو خاص طور سے خیال کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت محروم اور بدبخت ہے جو شب قدر کی رات میں بھی بدبخت رہ جائے. تو جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. کون اترتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام، سارے فرشتوں کے سردار وہ بھی اترتے ہیں.
ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے، وہ آسٹریلیا، فجی آئی لینڈ سے لے کر اور انٹارکٹا تک اور الاسکا تک، وہاں تک جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیل جاتے ہیں، اور ان پروں کے نیچے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو حکم فرماتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کو سلام کریں۔ کون سلام کریں گے آپ کو؟ فرشتے۔ دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے مجھے سلام کیا ہے، تو فرشتے آپ کو سلام کریں۔ اور کیا کریں؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ معصوم فرشتے وہ آپ سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، اور کیا کریں؟ سلام کریں، مصافحہ کریں، اور اگر وہ جو رات کو جاگنے والے ہیں وہ کوئی دعائیں مانگ رہے ہیں تو ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے، فرشتے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو، واپس چلو۔ صبح جب ہو جاتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، سورۃ قدر کے اندر ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب صبح صادق ہو جاتی ہے، مطلع الفجر۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ جو ساری رات لوگ مانگتے رہے، ہم آمین کہتے رہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 بدبخت ایسے ہیں، 4 محروم رہنے والے ایسے ہیں کہ وہ شب قدر کی اس موسلا دھار بارش میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح، تیز بارش کی طرح برس رہی تھی، فرشتے اترے ہوئے تھے، لیکن یہ 4 شخص ایسے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، محروم رہ گئے۔ یہ کون ہیں جو محروم رہنے والے ہیں؟ غور سے سنیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں جو اس رات میں محروم رہ گئے؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، اس کی بخشش نہیں، اس کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، یہ ہمارے ہاں عام بیماری ہے، والدین کے نافرمان ہیں، بچے بھی بچیاں بھی، جہاں بچے بچیاں تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں وہ والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، دونوں، ماں کے تو خاص طور پہ نافرمان ہوتے ہیں، چونکہ بیچاری ماں جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی، باپ کے مار کا ڈر ہوتا ہے، اس کے پیسے کا ڈر ہوتا ہے بعض اوقات، تو باپ کی تو زیادہ نافرمانی لوگ نہیں کرتے، تھوڑے سے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شب قدر ہو یا جو ہے وہ شب برات ہو، 15 شعبان کی رات، یا شب جمعہ ہو، شب عرفہ ہو، لیلۃ الجائزہ ہو، لیلۃ العرفہ ہو، کوئی بھی رات ہو، یہ لوگ محروم رہتے ہیں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، جو والدین کو ستاتے ہیں، جو والدین کی بات نہیں مانتے، جو والدین کو دکھ دیتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی،
لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑا مانگا، ہم بہت مانگ رہے ہیں، ہماری دعا نہیں سن رہا کوئی۔ سوچو کہیں والدین کو تنگ تو نہیں کیا ہوا، والدین کی نافرمانی تو نہیں کی ہوئی۔ خاص طور پر جو بوڑھے والدین ہیں ان کا خیال کریں، ہاں جو جوان ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری شب قدر کی سب سے بہترین رات میں آپ کو محروم کر دے گی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے، آپ محروم رہ جائیں گے۔ والدین کی نافرمانی نہ کریں، والدین کو ستائیں نہ، والدین کو بد دعائیں دینے پر مجبور نہ کریں، والدین کا خیال کریں۔ سب سے پہلا شخص جو محروم رہنے والا ہے شب قدر میں، شب برات میں، لیلۃ الجائزہ میں، لیلۃ العرفہ میں، لیلۃ الترویہ میں، یہ جتنی راتیں ہیں مبارک، ان میں وہ محروم رہ جاتا ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں، لوگوں کو بھی بچائیں، سمجھائیں۔ تیسرا وہ شخص غور سے سنیں، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، تعلق توڑنے والا ہو، رشتے ناطے توڑنے والا ہو۔ تو میری طرف سے مر گیا، میں تیری طرف سے مر گیا، تو میری طرف سے مر گئی، میں تیری طرف سے مر گئی، ہمارا مرنا جینا ختم، ہماری خوشی غمی ختم۔ یہ عام الفاظ ہیں کہ ہمارا مرنا جینا ختم، خوشی غمی ختم، لین دین ختم۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے سگے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے 10 سال ہو گئے ملتے نہیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، اور جی ہم نے ان سے رشتہ مانگا تھا، انہوں نے رشتہ نہیں دیا، ہمارا لین دین ختم، ہماری خوشی غمی ختم۔ بھئی ان کی مرضی نہیں دیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، زمین کا مسئلہ ہو گیا، کوئی لین دین کا مسئلہ ہو گیا، بچوں کی لڑائی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ناطے توڑ دیتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک آدمی ہے، آپ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھیں، لیکن سلام دعا ختم نہ کریں، سلام دعا باقی رکھنی چاہیے۔ تو قطع تعلق کرنے والا آدمی، رشتے ناطے توڑنے والا آدمی، یہ بھی شب قدر جیسی رات میں محروم رہتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، دل میں بغض رکھنے والا ہو، اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ یہ 4 شخص ان کو یاد کر لیں، یہ 4 شخص محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان 4 میں سے شامل ہوں۔ خدا نہ خواستہ ہم دل میں بغض رکھتے ہوں، ہم دل میں کینہ رکھتے ہوں، ہم دلوں میں نفرت رکھتے ہوں، ہم دلوں میں حسد رکھتے ہوں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ہیں توبہ کریں، کسی کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر لیں، ہر کسی کے بارے میں، ورنہ شب قدر جیسی رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ والدین کے نافرمان نہ ہوں خدا نہ خواستہ۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، چاند رات آتی ہے جب، تو اس کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایک تو سرکش شیاطین بھی کھل جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ چاند رات ہے، ساری رات لوگ بازاروں میں گزارتے ہیں، کچھ خریدنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ساری رات بازار میں گزار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں۔ بھائی لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، مزدوری کی تھی سارا رمضان تم نے، اب یہ عید کی رات تمہیں انعام ملنے والا ہے، مزدوری ملنے والی ہے، مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ یہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، اچھل کود کر رہے ہیں، چاند رات کو بازاروں میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانوں فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر گلی کے کنارے پر، ہر سڑک کے کنارے پر، ہر راستے کے کنارے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز دیتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔
پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، عطا فرمانے والا ہے، نکلو عید کی نماز کے لیے نکلو۔ اس لیے عید کی نماز کے لیے جلدی تیار ہو کے جانا۔ عورتوں پر تو عید کی نماز نہیں ہوتی، لیکن مرد جو ہے ان کو تیار کر کے فوراً جلدی سے بھیجیں، اور اپنے لیے بھی دعاؤں کے لیے کہیں۔ اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ مزدور نے مزدوری پوری کر لی، جو کام ذمہ لگایا تھا اس نے وہ کر لیا، اب کیا بدلہ ہے اس کا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے، جو اس نے مزدوری کی ہے اس کو مزدوری مل جائے۔ تو حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ کسی کا دوست ناراض ہوا ہو وہ مان جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے والدین ناراض ہوں وہ مان جائیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوتے ہیں تو جب وہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ ہیں، اللہ جب راضی ہو جائے گا تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ لیکن راضی کس پر ہوگا؟ رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں، عبادت کے بدلے میں اللہ راضی ہو گئے، مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ آخرت کے بارے میں جو مانگو گے، مغفرت مانگو گے، جنت مانگو گے، جنت الفردوس مانگو گے، جنت عدن مانگو گے، اپنے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو گے، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے مانگو گے، پوری امت کے لیے مانگو گے، اپنے لیے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ دنیا میں بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہم مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر نقصان دہ ہے تو وہ نہیں دوں گا، اس سے بہتر چیز کوئی دے دوں گا۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری گناہوں پر، تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ قسم کون کھا رہا ہے بھائی؟ اللہ کھا رہے ہیں قسم۔ اللہ کی بات ویسے ہی اللہ کی بات سچی اور پکی ہے، لیکن اللہ قسم کھا رہے ہیں، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا، ان کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کروں گا۔ پس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو یہ پورے رمضان المبارک کے بارے میں پہلی رات سے لے کر عید تک جو چیزیں گزرنے والی ہیں اس حدیث میں مذکور ہیں۔ چاند رات کو رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، افطار کے وقت کیا ہوتا ہے، سحری کے وقت کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم ان چیزوں کو حاصل کریں۔ اور کون محروم رہتا ہے؟
شب قدر کی کیا فضیلت ہے، اور شب قدر میں کون محروم رہ جاتا ہے؟ اللہ ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم ان میں شامل نہ ہوں، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے گھروں میں تعلیم کے، جب تک رمضان ہے نیت کریں رمضان میں تعلیم شروع کریں، تعلیم کے حلقے اپنے گھروں میں، انشاءاللہ سارا سال اس کو جاری رکھیں۔ 5 منٹ کے لیے فضائل رمضان میں سے، فضائل قرآن میں سے، فضائل نماز میں سے، اللہ تعالیٰ جہاں سے توفیق دے، تھوڑا سا پڑھ کر اپنے بچوں کا دینی ذہن